وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اور جب موسیٰ بلوغت کو پہنچے اور طاقتور ہو گئے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے یا تو صبح فجر سے پہلے یا دوپہر کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو آدمیوں کو پایا جو آپس میں لڑ رہے تھے ایک آدمی تو حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا اور یہ آدمی ان کے دشمن قوم سے تھا یعنی قبطی قوم سے جو کہ حکمران تھی تو اس شخص نے جو حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا اس نے حضرت موسیٰ سے اس کے خلاف فریاد کی جو کہ اس کے دشمن سے تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا تو ان کا کام تمام کر دیا حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ شیطان کا کام ہے بے شک شیطان کو تو گمراہ کرنے والا اور واضح دشمن ہے اب حضرت موسیٰ نے اپنے ہم قوم کی حمایت میں فرعون کے ساتھ فرعون کی جو قوم کا جو دشمن تھا اس کو ایک مکہ مارا اللہ کی قدرت دیکھیے وہ مکے سے وہ آدمی وہیں پہ ختم ہو گیا حضرت موسیٰ اسی وقت بڑے پشیمان ہوئے اللہ سے توبہ کی اور کہا یہ جو شیطان کا کام ہے یہ جو میرے سے ہو گیا ہے اور شیطان تو بڑا واضح گمراہ کرنے والا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا بے شک وہ وہی بخشنے والا اور مہربان ہے کہا اے میرے رب جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں اب ہرگز مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا یہاں جس انعام کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایسا وقت تھا جب کہ لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے تو کسی کو بھی کوئی شخص اس واقعے کا عینی شاہد نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کے گناہ پر
اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اب میں حکمران قوم کا ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے تھے اور حکمران قومی کے ساتھ ہی سمجھے جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں وعدہ کر لیا کہ حکمران قوم جو کہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہی ہے، میں اب اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو اگلی صبح احتیاط کے ساتھ خوف کی حالت میں حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ وہی شخص جس نے ان سے کل مدد مانگی تھی آج پھر ان چیخ چلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ تو بڑا واضح طور پر گمراہ شخص ہے، دیکھا کہ وہی کل والے آدمی کی آج ایک اور آدمی سے لڑائی ہو رہی ہے اور وہ پھر حضرت موسیٰ سے مدد مانگ رہا تھا۔ تو جب ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو کہ ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ شخص کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے جیسا کہ تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو چاہتا ہے کہ تو زمین میں سرکش بن کر رہے اور تو یہ نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ نے اس آدمی کو یہ بات کہی کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، روز روز جھگڑتا رہتا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اس کی مدد کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے، جبکہ اس شخص نے سمجھا کہ شاید حضرت موسیٰ مجھ پر ہی وار کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سمجھی تو اس کے منہ سے یہ لفظ نکل آئے کہ موسیٰ، جیسے تو نے کل کسی کو قتل کیا تھا تو آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ جو قتل کے اوپر پردہ پڑ گیا تھا، ظاہر ہے وہ جو دشمن تھا جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس کو پتا چل گیا کہ جو پچھلے دنوں قتل ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ نے کیا تھا، اور ان کے ساتھی کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ تو چاہتا ہے کہ تو زمین میں سرکش ہو جائے اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور ایک آدمی شہر میں سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک درباری تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر دیں، تو نکل جا، میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ جب اس قبطی کے قاتل کی مخبری ہو گئی تو درباریوں نے حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ دربار میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا، اس نے جلدی سے آ کر حضرت موسیٰ کو یہ خبر پہنچا دی۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے خوف زدہ اور خطرے کو بھانپتے ہوئے نکلے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیں، ایسا نہ ہو کہیں فرعون کے ہرکارے انہیں گرفتار نہ کر لیں۔ اور انہوں نے مدین کی طرف کا رخ کیا اور کہا، شاید کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو جب مدین کے کنویں پر پہنچے، وہاں پہ بہت سے لوگوں کو پایا جو کہ پانی پلا رہے تھے۔ مدین فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا اور مصر سے 8 دن کے فاصلے پر تھا۔ مدین حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام تھا اور اہل مدین انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت موسیٰ حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے، چنانچہ اہل مدین سے حضرت موسیٰ کا نسبی تعلق بھی تھا، خونی تعلق بھی تھا۔ تو جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو کہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ ان سے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگی، ہم تب تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے لوٹ نہ جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، یعنی نہ تو وہ خود بکریاں چرا سکتا ہے نہ انہیں پانی پلانے کے لیے آ سکتا ہے، چنانچہ ہم لڑکیوں کو ہی یہ کام کرنے پڑتے ہیں، ہم مردوں کی طرح پانی تو نہیں نکال سکتی۔ چنانچہ سب کے جانے کے بعد ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالتی ہیں، اور ہم یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ بھیڑ باڑ میں مردوں کے ساتھ کے اندر گھس کر ہم پانی پلائیں، تو اس لیے ہم علیحدہ کھڑی ہیں۔ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے اپنے بکریوں کو پلا لیں گی، اور ہمارا باپ تو بہت بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان دونوں کے لیے ان بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پھر سائق میں ایک طرف جا بیٹھے اور کہا، اے میرے رب، جو بھی تو میرے پاس خیر سے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ بڑی پیاری دعا ہے اور بڑا ہی پیارا انداز ہے۔ حضرت موسیٰ اس وقت ان کا نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، ہر طرح سے محتاج
تھے تو ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد سائے میں جا بیٹھے اور اللہ سے یہ دعا کی، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورتی سے قبول کیا کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں گھر دیا، انہیں کھانے پینے کا انتظام کر دیا، بلکہ بیوی بھی عطا کر دی۔ تو یہ دعا جو ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے اس دعا کو پڑھیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ کو بیوی بھی دی، گھر بھی دیا، کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، ہر قسم کی ضرورت پوری کر دی۔ تو ان کے پاس ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو بدلہ دے اس چیز کا جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے سارا واقعہ بتایا تو حضرت شعیب نے کہا تو خوف نہ کھا، تو ظالم قوم سے نجات پا گیا، فرعون اور اس کے درباریوں اور اس کے فوجوں کا یہاں کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا تم فکر نہ کرو۔ لڑکیوں کا باپ کون تھا؟ اکثر مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ وہ حضرت شعیب تھے۔ ان میں سے ایک بیٹی کہنے لگی اے ابا جان انہیں اپنا نوکر رکھ لیں، بے شک جس ملازم کو آپ رکھنا چاہیں اسے طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے۔ انہیں حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ ایسے ہوا کہ انہوں نے پانی بڑی طاقت سے نکالا، اور امانت کا اندازہ اس طرح ہوا کہ جو لڑکی آپ کو بلانے کے لیے آئی اسے کہا تم میرے پیچھے پیچھے رہو، میرے پیچھے سے ہی مجھے گھر کا راستہ بتاتی جاؤ۔ اس کے علاوہ ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی کام کے لیے ملازم میں دو خصوصیات ہونا ضروری ہیں، ایک متعلقہ کام کی مہارت اور دوسرا اس کا امانت دار ہونا۔ یہ دونوں خصوصیات کسی کے اندر لازمی ہیں۔ حضرت شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم میری 8 سال تک ملازمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مہربانی ہے، اور میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ ان قریب تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، گھر میں ملازم بھی کوئی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، حضرت شعیب کو ملازم کی بھی ضرورت ہے، لیکن جوان بیٹیوں کے ساتھ ایک غیر کو کیسے رکھا جائے؟ حضرت شعیب نے خود ہی نکاح کی تجویز پیش کر دی کہ اگر تم میرے پاس 8 سال ملازمت کرو یا اگر 10 سال کر دو تو تمہاری مہربانی، تو میں اس شرط پر ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اس شرط پر حضرت موسیٰ راضی ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ کو گھر بھی مل گیا، رہنے سہنے کا جگہ بھی مل گئی، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، اور حضرت شعیب کی تربیت سے بھی آپ کو فیض یاب ہونے کا موقع مل گیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہو گئی، جون سی مدت بھی میں پوری کروں تو میرے پر کوئی زیادتی نہیں، اور ہم جو قول و اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کارساز ہے۔ ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ لڑکی کا والد اگر از خود رشتے کی تجویز پیش کر دے یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، لو جی ہم لڑکی والے ہو کے ہم کیسے رشتے کی بات کریں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے سے ایک اور بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ نکاح کے وقت کچھ شرطیں بھی طے کی جا سکتی ہیں۔ حق مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا، اور حق مہر سارے کا سارا لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ حق مہر کے علاوہ بھی انسان نکاح کے موقع پر کچھ شرطیں طے کر سکتا ہے، جیسے حضرت شعیب نے یہ شرط طے کی کہ تم میرے ساتھ پاس اگر 8 سال ملازمت کرو گے، اور ظاہر ہے اس ملازمت کا حضرت شعیب نے انہیں اجرت بھی دینی تھی، تو اسی طرح کی کوئی اور شرط بھی نکاح کے لیے طے کی جا سکتی ہے، اور ایسی شرط کو پورا کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی والدین اپنی بیٹی کے لیے یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ تم شادی کے بعد بھی اس کی تعلیم کو مکمل کراؤ گے، یا تم شادی کے بعد اس کو گاؤں میں نہیں رکھو گے، شہر میں رکھو گے، یا کوئی اور شرط جس پر فریقین مطمئن ہو جائے۔
تو جب حضرت موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں پہ آگ پائی اور اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی آگ کا انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم آگ کو سینک سکو۔ حضرت موسیٰ نے جب 10 سال کی مدت پوری کر لی، اپنی بیوی کو لے کر اپنے آبائی گھر مصر واپس جا رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی یاد انہیں ستا رہی ہے، تو دوبارہ جب مصر کا رخ کیا، واپسی میں رستہ بھول گئے، اندھیری اور سرد رات تھی، دور سے آگ دیکھی تو کہا کہ میں تمہارے لیے یا تو آگ لاتا ہوں یا وہاں تک جانے کا کوئی رستہ دیکھ کر آتا ہوں۔ جب اس آگ کے پاس آئے، آواز دیے گئے، وادی کے دائیں جانب سے ایک مبارک خطہ میں ایک درخت سے ان کو یہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ روشنی ایک درخت سے پھوٹ رہی ہے، نہ تو دھواں اٹھ رہا ہے نہ درخت جل رہا ہے، بلکہ وہ درخت ہرا بھرا ہے۔ مقامی لوگ آج بھی اس درخت کی نشاندہی کرتے ہیں اور مقامی لوگوں کے اندر یہ بات نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی ہے کہ یہ درخت ہزاروں سالوں سے اسی طرح ہرا بھرا ہے۔ اور تو اپنا عصا زمین پہ پھینک دے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو پھینکا تو اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح ہل رہا ہے، تو پیچھے مڑ کر پیٹھ پھیر کر ڈر گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، سامنے آؤ، نہ ڈرو، تم تو امن والوں میں سے ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یہ بغیر کسی برائی کے سفید نکلے گا، چمکتا ہوا نکلے گا، اور اگر تمہیں ڈر محسوس ہو تو اپنے بازو کو اپنے جسم سے لگا لو۔ یہ 2 دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئی، معجزے نبی خود صادر نہیں کرتے ہیں، معجزات کا ظہور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ نبی کو یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ اب معجزہ عطا کیا جانے والا ہے۔ کیا خیال ہے اس وقت حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے یہ 2 معجزے ملنے والے ہیں، ایک عصا کا اور ایک ید بیضا کا؟ تو بعض اوقات نبی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اب معجزہ عطا کیا جانے والا ہے۔ دوسری بات کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی بشر ہوتے ہیں، انہیں بھی انسانوں کی طرح خوف لاحق ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو یہ اس سانپ کو دیکھ کر، سانپ کو اژدہے کو جب لاٹھی اژدہا بن گئی تو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یہ 2 معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون میرے سے زیادہ فصیح الزبان ہے، اس کی زبان میرے سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں، وہ میری تصدیق کرے گا، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ اب حضرت موسیٰ کو بھی اندازہ تھا کہ فرعون کس حد تک ظالم اور سفاک بادشاہ ہے، تو اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کو اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیں اور حضرت موسیٰ کا مددگار بنا دیں، جہاں کہیں یہ جائیں گے یہ دونوں جائیں گے، اور حضرت موسیٰ ان کی تصدیق بھی ساتھ کریں گے۔ آپ کو پتا ہے انسان کو اکیلے ہونے کی بجائے اگر کوئی ساتھی ساتھ ہو تو کتنا حوصلہ اور کتنی تسلی رہتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے، کہا عنقریب ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور ہم تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تمہاری طرف دست درازی نہ کر سکیں گے، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم بھی اور جو تمہاری پیروی کرے گا تم غالب رہو گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ فرعون اپنی تمام تر چاہت کے باوجود
حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، ورنہ جب وہ جادوگروں کو قتل کر سکتا ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ سکتا ہے، انہیں سولی دے دیتا ہے، تو وہ دل سے 1000 دفعہ چاہتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو بھی ختم کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا تھا۔ ہم تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم دونوں پر دست درازی نہ کر سکیں گے، نہ موسیٰ پر نہ ہارون۔ تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کرے گا، تم دونوں غالب ہوگے۔ تو جب حضرت موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو کہ گھڑا ہوا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں اپنے پہلے آباء و اجداد سے کبھی بھی نہیں سنا۔ موسیٰ نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے، جو کوئی اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کا گر ہوگا، ظالم لوگ فلاح کبھی نہیں پاتے۔ فرعون کہنے لگا اے درباریو، میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو جانچ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے مجسمے بنوا کر مصر میں لگا رکھے تھے، اور جب حضرت موسیٰ نے اس کو خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دی تو انتہائی تکبر اور انتہائی ہٹ درمی اور حقارت کے ساتھ اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا کہ اے حامان میرے لیے اینٹوں سے ایک بہت اونچا سا محل بناؤ، تاکہ میں اس محل پر چڑھ کر ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کدھر ہے۔ موسیٰ کہتا ہے کہ اس کا خدا وہ ہے جو آسمانوں پر ہے، تو میں ذرا اس پر چڑھ کے تو دیکھوں کہ اس کا خدا کون سا ہے۔ اور ویسے اتنا مجھے پکا پتا ہے کہ ہے موسیٰ جھوٹا، چلو اس کی بات کو آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ اے حامان ایک بہت بڑا میرے لیے محل بنا۔ حد ہو گئی استہزاء کی، تکبر کی، اور پھر اسی تکبر کی فرعون کو سزا بھگتنی پڑی، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر اس ملک میں یعنی مصر میں تکبر کیے بیٹھے تھے بغیر حق کے، اور انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ شاید انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لوٹنا، تو ہم نے فرعون کو کبھی پکڑ لیا، اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا، اور ہم نے انہیں سمندر میں جا پھینکا۔ تو آپ ذرا دیکھیے تو صحیح ایسے ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، اور قیامت والے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ہم سورہ ہود میں پیچھے پڑھائے ہیں کہ قیامت والے دن فرعون اپنی قوم کا سردار ہوگا، وہ ان کو جا دوزخ میں داخل کرے گا، اور ہم نے انہیں ایسے لیڈر بنا دیا جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور قیامت والے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی، اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت والے دن بھی ان کا بڑا برا حال ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہلی بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور جب ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو آپ طور کی غربی جانب موجود نہ تھے، اور نہ ہی آپ اس واقعے کے گواہ تھے۔ حضرت موسیٰ کے حالات اور خاص طور پر نبوت عطا ہونے کے وقت آپ موجود نہ تھے، اس کے باوجود آپ انہیں آنکھوں دیکھے حالات کی طرح یہ واقعات بتا رہے ہیں، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعات آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے، اللہ کے رسول تو ظاہر ہے اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ واقعات بتانا بھی آپ کی نبوت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، ان پر بہت زیادہ مدت بیت چکی، اور آپ مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ آپ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، اور لیکن ہم آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں وحی کے ذریعے آپ پر تم تک پہنچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ مدین میں رہ رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، تو اس وقت کی خبریں بھی ٹھیک ٹھیک سنا دینا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے اور آپ اللہ کے
पैगंबर हैं, और आप तूर के किनारे पर भी ना थे जबकि हमने हजरत मूसा को पुकारा था, लेकिन यह आपके रब की रहमत है ताकि आप लोगों को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें। अहले मक्का के लिए हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया, यहाँ तक कि आपकी बेइज्जत हुई, और ऐसा न हो कि उनकी अपनी करतूतों की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पहुंचे तो वो कहें, ए रब हमारे, तूने हमारी तरफ रसूल क्यों ना भेजा, हम तेरी आयत की पैरवी करते और हम भी ईमान लाते। लेकिन अब अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही देकर पैगंबर बना दिया है, अब वो ऐसा एतराज नहीं कर सकते। और जब उनके पास हक आ गया तो उन्होंने कह दिया कि इसको वैसे मोजज़ात क्यों नहीं दिए गए जैसा कि हजरत मूसा को मोजज़ात दिए गए थे। क्या इन्होंने उन मोजज़ात का इनकार नहीं किया जो हजरत मूसा को इससे पहले दिए गए थे? तो क्या कौम मूसा की कौम ये मोजज़ात देखकर ईमान ले आई थी, या यही कुरैश मक्का जो हजरत मूसा जैसे मोजज़े मांगते हैं, क्या यही मोजज़े देखकर वो हजरत मूसा पर ईमान ले आए हैं? हकीकत ये है कि कुरैश मक्का भी हजरत मूसा पर ईमान नहीं लाए थे, ना ही हजरत मूसा की कौम ये मोजज़े देकर ईमान लाई थी। असल बात है ये सिर्फ उनकी कटहुजतियां हैं, सिर्फ उनके इतराजात हैं, इनमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इन्होंने कह दिया था ये दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की तायीद करते हैं। असल बात है कुरैश मक्का ने कहा था कि तौरात और कुरान ये दोनों जादू हैं और इनके लाने वाले दोनों जादूगर थे, और हम इन दोनों को नहीं मानते, ना हजरत मूसा को मानते हैं ना मोहम्मद को मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। और उन्होंने कहा हम हर एक के साथ कुफर करते हैं। ए नबी इनसे कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की तरफ से तुम कोई एक किताब खुद ले आओ जो कि इन दोनों किताबों से यानी तौरात और कुरान से ज्यादा सच्ची हो। मैं मोहम्मद उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम अपने दावे में वाकई सच्चे हो। और अगर वो इस बात का जवाब ना दे तो जान लो वो तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। आप इन्हें चैलेंज दे दे, अगर तुम्हें तौरात भी झूठी लगती है, कुरान भी सच्चा नहीं लगता, तो ऐसा करो एक और किताब अल्लाह की तरफ से खुद ले आओ, मैं उस किताब को तुमसे पहले मानूंगा, मैं उसकी पैरवी करूंगा। और अगर वो ऐसा ना कर सकें तो फिर जान लीजिए ये सब फजूल बहसें, इतराज हो रहा है जिनमें हकीकत कुछ भी नहीं है। अगर वो जवाब ना दे सकें तो आप जान लीजिए वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो बगैर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे जबकि अल्लाह की हदायत को छोड़ दे। अल्लाह ताला ऐसे जालिम लोगों को हदायत नहीं दिया करता, और हम लगातार हदायत पहुंचाते रहे ताकि वो नसीहत को कबूल करें। वो लोग जिनको हमने इससे कबल किताब दी थी वो इस पर भी ईमान लाते हैं। अहले किताब में से भी जो लोग सही फितरत के थे वो न सिर्फ अपनी किताबों पर ईमान लाते थे बल्कि वो बाद में कुरान पर भी ईमान ले आए। और जब उनके ऊपर आयात की तिलावत की जाती है तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए हैं, ये हमारे रब की तरफ से बरहक है, हम इससे कबल भी फरमाबरदार थे। ऐसे लोग अपना अजर 2 मर्तबा दिए जाएंगे इस वजह से जो वो साबित कदमी से अपने दीन पर डटे रहे, और वो लोग नेकी के साथ बुराई को दूर करते हैं और उनमें से जो हमने उनको रिस्क दिया खर्च करते हैं। ऐसे अहले किताब जो अपने अंबिया पर भी ईमान लाए और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए, इनको दोहरा अजर दिया जाएगा। और इन लोगों की एक और सिफ्त अल्लाह ताला ने बताई है कि वो लोग बुराई को अच्छाई के साथ दूर करते हैं, और हमने जो उन्हें नेमतें अता कर रखी हैं उनमें से खर्च करते हैं। और जब वो लगव बात सुनते हैं तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं, तुम पर सलामती हो, हम जाहिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये ऐसे नेक लोग जाहिलों के गलत कामों में उनका
ساتھ نہیں دیتے، اپنا دامن بچا لیتے ہیں، ان سے سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اے نبی، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، لیکن اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ جانتا ہے۔ مسیب بن حسن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہاں پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں دلیل پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس سے منع نہ کر دیا جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتار دی کہ نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرنا بند کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی آیت اتاری کہ اے نبی، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبوب رکھیں، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں، اگر ہم تمہاری ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، لوگ ہم پہ غلبہ پا لیں، ہم لوگوں کے محکوم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ان کو ذرا کہہ دو، کیا ہم نے حرم کو ان کے لیے جائے قیام نہیں بنایا اور امن والا نہیں بنایا؟ ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل وہاں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر ان کے نہیں علم رکھتے۔ یعنی اے قریش مکہ، تم جب اللہ کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی بدولت تمہیں رزق دے رکھا ہے۔ مکہ حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں اگتا، تمام دنیا کے پھل وہاں پہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کفر کی حالت میں تمہیں عزت اور امن دے رکھا ہے، تو اب جب تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ گے تو تم کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے زیادہ حقدار نہ بن جاؤ گے؟ اصل بات یہ ہے، یہ شیطان ہے جو انسان کو الٹی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے۔ جب ہم نے تمہیں کفر کی حالت میں امن اور عزت دے رکھی تھی تو ایمان لانے کی حالت میں ہم اس میں اضافہ ہی کریں گے۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو کہ اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں، تو یہ ان کے گھر ہیں جو کہ ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر تھوڑے ہی، اور اصل وارث تو ہم ہی تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ قوم جو کہ اللہ کی نافرمان ہوتی ہے برباد کرتی جاتی ہے، خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جنہوں نے احرام مصر بنائے، اتنے بڑے بڑے احرام جن کے بارے میں آج ہم اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں جان سکتے، ہم آج تک یہ نہیں جان سکے کہ ان احراموں کو بنایا کیسے گیا تھا اور کس مسالے سے ان کو جوڑا گیا تھا۔ وہ اتنے بڑے پتھر ہیں کہ ان پتھروں کو اٹھایا کیسے گیا تھا۔ تو اتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں ہم سے پہلے موجود تھیں، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا، ان کو نام و نشان مٹا دیا۔ اور اصل وارث تو ہم ہی ہیں، اور تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے مرکز میں رسول کو نہیں بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سنائے، اور ہم ایسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جبکہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں جبکہ ان کی طرف رسول نہ بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز میں ضرور رسول بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں تب ہی کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جبکہ اس کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ اگر بستی کے رہنے والے لوگ اللہ کے فرما بردار ہوں اور اللہ سے استغفار کر رہے ہوں تو ایسی بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ اور تم جو بھی دنیا کا جو بھی چیز دیے گئے ہو، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تم کیوں عقل نہیں کرتے؟
اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح